الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. باب الاستقامة. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواہ مسلم. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، آج جو حدیث کا درس ہے اس کا عنوان ہے باب الاستقامہ، یعنی استقامت کا باب. اس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مختصر یہ باب ہے جس میں 3 قرآن کریم کی آیتوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے اور صرف 2 حدیثوں کو بیان کیا ہے. چونکہ آیتیں بھی اس عنوان سے قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت کی اہمیت کو، عظمت کو بیان فرمایا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت سے ارشادات منقول ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت سے متعلق عظمت کو، اہمیت کو بیان فرمایا. استقامت کہتے کس کو ہیں؟ یہ ہم لوگ عموماً اس سے پہلے بھی بعض اوقات سنتے رہتے ہیں، خاص کر رمضان کا مہینہ جانے کے بعد اس پر توجہ دلائی جاتی ہے کہ رمضان میں جیسے ہم اعمال انجام دیے تھے اسی استقامت کے ساتھ بعد میں بھی اعمال کو انجام دینا ہماری ذمہ داری ہے. استقامت کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اعمال پر، اللہ کے حکم پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا. جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو اختیار کرنے پہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا، اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکنے پہ بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، اس کا مطلب ہے استقامت. اب مختلف حضرات سے اس کی تعریف بھی ہے، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے استقامت کے بارے میں فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ تم کسی کو اللہ کا شریک نہ قرار دو، یہ ایک استقامت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت مشہور تعریف ہے استقامت کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعالب. کہ استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے تمام اوامر پر، یعنی جن کا اللہ نے حکم دیا ہے ان تمام اوامر پر اور ان تمام نواہی پر جس سے اللہ نے منع کیا ہے مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، لومڑی کی طرف بھاگنے کا راستہ نہ نکالو. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے استقامت کی تعریف فرمائی کہ اللہ کے جو احکامات ہے اس پر اور اللہ کے جو ممنوعات ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو. جیسا لومڑی راستہ نکال کر بھاگ جاتی ہے، تم اللہ کی شریعت سے ایسے بھاگنے والے مت بنو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استقامت کی تعریف منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنا یہ استقامت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ استقامت سے مراد اللہ کی فرما برداری ہے اور فرائض کو ادا کرنا ہے، یہ استقامت ہے. تو بہرحال استقامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پر پابندی کے ساتھ قائم رہنا. اس کے نتیجے میں انسان کو کیا انعام ملے گا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سورہ فصلت کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے. سورہ فصلت جو 24ویں پارے میں ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جب بندے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر قائم ہو جاتے ہیں، یعنی جو اللہ کے احکامات ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں، اسی پر زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے جس سے منع کیا ہے اس سے بچتے رہتے ہیں، اسی حالت میں مر جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ کے جو وعدے ہیں، اللہ کے جو انعامات ہیں، پہلا وعدہ یہ ہے تنزل الملائکہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں پر فرشتوں کو اتارتا ہے. فرشتے مرتے وقت بھی انسان کے پاس آتے ہیں، قبر میں رکھنے کے بعد بھی آتے ہیں، قبر سے اٹھا کر جب میدان حشر میں بندے جاتے ہیں اس وقت بھی فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، اور آ کر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ تمہیں دنیا کے چھوٹ جانے سے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے اور آخرت کے بارے میں غمگین بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم نے دنیا میں استقامت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کی فرما برداری کی ہے. اس کے بعد ان کے ساتھ اور ایک اللہ کا انعام کیا ہوگا؟
وہ یہ ہوگا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، فرشتے کہیں گے ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے، دنیا میں اچھے کام کرتے تھے تمہارے ساتھ ہم لگے رہے، ہم آخرت میں تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد اللہ کا انعام ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہاری خواہش ہوگی اللہ جنت میں ان نعمتوں کو عطا فرمائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس بات کا تم تقاضا پیش کرو گے، ایک تو خواہش دل میں پیدا ہوئی، اللہ جنتی کی اس خواہش کو بھی پورا کر دے گا، اور دوسرا جنتی کسی بات کو پیش کرے اللہ اس کی بھی خواہش کو پوری کر دے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا۔ یہ استقامت پر یعنی ثابت قدمی کے ساتھ دین پر جمے رہنے کا انعام ہے۔ استقامت دنیا میں بھی انسان کو کامیاب کرتی ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ ایک آدمی دین کے اوپر استقامت کرے گا تو مضبوطی کے ساتھ اعمال انجام دینے والا بنے گا، اور ایک آدمی دنیا کے معاملے میں استقامت کے ساتھ رہے گا تو اچھا کاروبار کر سکے گا، اچھا ہنرمند بن سکے گا، اچھی دکان چلا سکے گا، اچھے انداز میں زندگی گزار سکے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک دن دکان گئے، ہفتے میں ایک دن دکان گئے، باقی 6 دن گھر میں پڑے رہے۔ ایسے لوگ کاروبار نہیں کر سکتے، ایسے لوگ کام نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی دل میں آ گیا تو نماز رات تمام نماز پڑھتے رہے، اس کے بعد فرائض کو چھوڑ دیے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ہے حضرت سلیمان ابن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں وہ نظر نہیں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے، راستے سے جا رہے تھے، وہ صحابی کا گھر راستے میں تھا، وہ گھر میں گئے اور ان کی والدہ سے پوچھا کہ آج فجر میں سلیمان نظر نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ تو والدہ نے کہا رات تمام نوافل پڑھ رہے تھے، رات تمام جاگ رہے تھے، عبادت میں مصروف تھے، آخر وقت میں نیند لگ گئی غلبے کی وجہ سے، تو وہ ان کی آنکھ کھل نہیں سکی، وہ فجر میں حاضر نہیں ہو سکے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رات بھر جاگنے سے میرے نزدیک بہتر ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ وہ رات کی عبادت کس کام کی جو انسان کی فجر کی نماز چھوڑا دے، اور انسان فجر کی نماز فرض چھوڑ دے اور نفل میں رات بھر جاگتا رہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ اس کا جو پہلا فرض ہے اس فرض کو ادا کرنے والا بنے، باقی نوافل انجام دینا اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ، ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے، لیکن اس میں اعتدال، میانہ روی، کہ اتنا زیادہ نہ کرے کہ جس کے نتیجے میں آدمی کے فرائض میں کوتاہی ہو جائے۔ جیسے ایک مرتبہ 3 صحابی اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کے اللہ کے نبی کے معمولات پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی کے گھر کے معمولات کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی رات میں سوتے بھی ہیں، کچھ دیر عبادت بھی کرتے ہیں، مہینے میں 3 دن روزے رکھتے ہیں، باقی دن افطار کرتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے معمولات نبی کا بیان فرمائے۔ وہ لوگ باہر نکل کے تینوں صحابی آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو نبی ہے، بخشے بخشائے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ اب میں رات تمام جاگوں گا، عبادت ہی کرتے رہوں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ اب میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ اب میں شادی نہیں کروں گا، بغیر شادی کے زندگی گزاروں گا۔ یہ تینوں کہے، اس کے بعد وہاں سے چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوری بات اللہ کے نبی کے سامنے ذکر فرما دی۔ نبی نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ لوگوں نے اس طرح کہا ہے جبکہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا میں ہوں، اس کے باوجود میرا عمل یہ ہے میں رات میں کچھ دیر سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، مہینے میں کچھ روزے بھی رکھتا ہوں، کچھ دن روزے نہیں بھی رکھتا ہوں، میں ازدواجی زندگی بھی گزارتا ہوں، بیویوں کے ساتھ رہتا بھی ہوں، اور یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے روگردانی اختیار کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہاں پر نبی نے فرمایا میرے طریقے پہ چلو گے تو کامیابی ہوگی۔ دین اپنی طرف سے گھڑ لینے کا نام نہیں ہے، اپنی طرف سے اختیار کر لینے کا نام نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ استقامت انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دلاتی ہے اور آخر دین کے اعتبار سے بھی فائدہ دلاتی ہے۔ اس کا انسان ماہر بنے گا دنیا کے اعتبار سے، کسی فن میں، کسی ہنر میں، کسی میدان میں لگا رہے، مستقل ماہر بنتا ہے۔ عبادت اعمال کا معاملہ ہے، روزانہ کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئے گا۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل ہے جو پابندی سے کیا جائے اگرچہ کہ تھوڑا ہو۔ رات بھر اچھی نیند ہو گئی، صبح میں نیند جلدی ہوشیار ہو گئی،
فجر کی نماز پڑھ لیے، یہ بول رہے کہ رات میں نیند جلدی بیدار ہو گئی تھی، نیند پوری ہو گئی، فجر پڑھ لیا، یہ نہیں ہے۔ ایک فرض ہے روزانہ کرنا ہے، چاہے آپ کی نیند جلدی ہوشیار ہو، رات کو دیر سے سوئے ہو، کسی بھی حالت میں فرض پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ لی اور یہ سمجھے کہ ہفتے بھر کا کھوٹا پورا ہو گیا، یہ اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ استقامت چونکہ بڑی اہم ترین علماء نے فرمایا کہ پورے اعمال کی روح ہے۔ استقامت ہے تو ہی کامیابی ہے، استقامت نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ ایک نماز پڑھ کر آدمی سمجھ لے کہ نماز پڑھ لیا، یہ اصل نہیں ہے۔ جتنی پابندی جو روزانہ کرنے کی ہے وہ پابندی کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد حدیثیں ہیں، جو حدیث پڑھی گئی وہ حدیث یہ ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، میں اس پہ عمل کرتا رہوں، اس سے میرا دین اور ایمان کا معاملہ چلتا رہے، یعنی ایسی جامع نصیحت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بالکل مختصر جملے میں نصیحت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ فاستقم، آمنت باللہ فاستقم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس کا اقرار کرو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس پر جم جاؤ، بس یہی تمہارے لیے نصیحت ہے۔ یعنی اگر تم اس کا اقرار کر رہے ہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو جتنے اللہ کے احکامات ہیں اس پر عمل کرتے رہو، جتنے منہیات ہیں جس نے اللہ نے روکا ہے اس سے بچتے رہو، بس یہی ایک جامع نصیحت ہے، اس پر عمل کر لو، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے مختصر الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت بھی فرما دی اور بتا دیا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کے جتنے تقاضے ہیں، جتنے مطالبے ہیں، جتنے اللہ کے احکامات ہیں ان پہ چلتے رہو۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور مسلم کی روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاربوا وسددوا واعلموا انه لا ينجو احد منكم بعمله، قالوا ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل، رواہ مسلم۔ یہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ اعمال میں اعتدال کے ساتھ لگے رہو، میانہ روی کے ساتھ، یعنی زیادہ بھی نہیں بالکل کم بھی نہیں، چھوڑ بھی نہیں دینا اور ایسا ایک ہی ساتھ کر لے کے ہمیشہ کے لیے چھٹی بھی نہیں کر دینا، بلکہ اعتدال درمیانی رفتار کے ساتھ عمل کو کرتے رہو، اس کو مضبوطی سے تھام بھی لو، اس وجہ سے کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ کے فضل سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس میں اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ نیک کام کرنے والے اس غرے میں، اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ میں تو بہت نیک کام کرنے والا ہوں، نمازی ہوں، روزے دار ہوں، صدقہ و خیرات کرتا ہوں، یہ اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ میں، اس وجہ سے کہ انسان کا عمل اس کے لیے نجات کا ذریعہ اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت کا معاملہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اعتدال اختیار کرو، مضبوطی کے ساتھ اعمال انجام دیتے رہو، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ تمہارا کوئی عمل جنت پہ نہیں پہنچائے گا جب تک کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ فضل کا معاملہ، رحمت کا معاملہ نہیں کرے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو، فضل کو میرے اوپر ڈھانپ لے۔ یعنی انسان عمل کر کے اس بات کی فکر میں رہے کہ میرا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اور اس عمل کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے اپنے رحم سے، اپنے کرم سے۔ اپنے اعمال کو انسان اس کے بعد کمتر سمجھے گا، بڑے سے بڑا عمل کر کے بھی انسان کو اس بات کی فکر لاحق ہوگی کہ میرا عمل کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ بڑی بنیادی چیز ہے ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے، کہ اعمال کرتے بھی رہنا، اعمال کو پابندی سے کرنا، عمل چھوٹا رہے تب بھی کرتے رہنا، یہ نہ سمجھے کہ چھوٹا عمل ہے کیا ہے، عمل بڑا ہے تب بھی کرتے رہنا۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ یہ سارے اعمال کی، سارے دین کی، ساری دنیا کی بنیاد ہے۔ انسان دنیا کی فیلڈ میں بھی کامیاب ہوگا پابندی سے کرنے پر، دین کی لائن میں بھی کامیاب ہوگا اعمال کو پابندی سے کرنے پر۔ جہاں سستی آ گئی، کوتاہی آ گئی، تو پھر انسان کے لیے وہ عمل
قابل قبول نہیں ہوگا۔ باقی اس میں اور بھی بات تھی کہ انسان کا عمل کیسے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا، جبکہ ہم عمل کرتے ہی ہیں نجات کے لیے، اور حدیث میں کہا جا رہا کہ انسان کا عمل نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہوگی۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے سب سے خوشحال انسان کو جنت کا ایک چکر لگانے کے بعد بولیں گے کہ تم نے دنیا میں کوئی خوشحالی دیکھی تھی؟ تو جہنم کی چکر دیکھنے کے بعد وہ یہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں کوئی خوشحالی نہیں دیکھی۔ اور دنیا میں پریشان حال انسان کو جنت کا چکر لگانے کے بعد پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم نے کوئی پریشانی دیکھی تھی؟ وہ کہے گا کہ میں نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ اس کے بعد بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تم کو جو پینے کی سہولت دی تھی، کھانے کی سہولت دی تھی، انسان اللہ کی اس نعمت کا بدلہ بھی نہیں چکا سکے گا۔ سارے اعمال بھی اللہ کے حوالے کر دے تو اللہ نے جو کھانے کے لیے دیا، پینے کے لیے دیا۔ ایک مشہور بزرگ کا واقعہ بھی ہے پرانے بنی اسرائیل کے زمانے میں، جو عبادت کرتا تھا، جس نے سارے لوگوں کو چھوڑ کر عبادت کی تھی، اور وہ اس بات پر تھا کہ میرا عمل جنت میں پہنچائے گا۔ تو اللہ نے اس کو یہ کہا تھا کہ میں اتنے سالوں تک تجھے جو پانی پلایا میٹھا، اس میٹھے پانی کا بدلہ چکا۔ تو وہ کہے گا میرے پاس بدلہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا تیرے اعمال لے لیے جائیں گے۔ تو صرف میٹھے پانی کو جو اللہ نے پلایا تھا، اس کا بدلہ چکانے پر وہ ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر انسان کیا دعویٰ کر سکے گا کہ میرا عمل نجات کے لیے کافی ہوگا؟ تو اللہ اپنی رحمت سے انسانوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صحیح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان اعمال پر استقامت کے ساتھ لگے رہنے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔